دو کافی میں پڑھ گئے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ عقل کی جاگیر میں اتھو بچڑا جتھے بہرے عالم کو اتھو بول عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ گھر علی کے ہے دنیا کے جتنے اللہ میں تجھے ملے اکٹھے کر کے ان سے گئے شوکت پڑ گیا ہے کہہ دے غلط ہے مجھے چوک پہ پھیر مار دے گھر علی کے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی پھر پڑھ جی پھر پڑھ جی آپ کی کیا جی جی آپ کی کیا جی بیٹا دن میں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی حد نہیں کر دی بطور آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بدل جی چاچا جی 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 میں نوکر جی بسم اللہ کر اے جڑے علم تلے کھڑے ہو جڑے دروازے کھڑے ہو اماں حسین دی راضی ہو میں تو میرے محترم بزرگ جی بچڑے جیون تو جی میرا بیٹا اچھا آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق ہوا کرتا بہت پرانی ربائی کو 15 سال پہلے کی ربائی تھی اچانک مجھے یاد آ گیا اس کا ایک شعر بلکہ چلو پہلے میں سے بھی یاد آ گیا دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا ہوتا تھا فیضیاب وہ بنت رسول سے ہوتا تھا فیضیاب وہ بنت رسول سے آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ پہلی کی کیا بات مہربانی بہت شکریہ جتنے بزرگ لوگ آپ کو یاد ہیں سرکار انیس سے سرکار جعفر طاہر تک آپ کو پہلی پہ اجازت دینا بنتی بھی تھی عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے فقیر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قسم ہے اتنے عرصے بعد میں آئے اور ان جوانوں نے حق ادا کر دیا مجھے سننے کا میرے اندر کا شوقت مجبور ہو گیا ورنہ میں اگلا مصرع ہی پڑھ دیتا ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں نبی تیار علی تیار حسن تیار حسین تیار جا رہے میدان مباہلہ میں انتظار ہو رہا ہے بطول کا انتظار ہو رہا ہے بطول کا انتظار ہو رہا ہے عصمت کا انتظار ہو رہا ہے حجت کا ساری مجلس سے جنا بندہ نہیں بولے اپنے جملے سے بولے اور میرا سلام قبول کرے انتظار ہو رہا ہے حجت کا محمد حجت کا انتظار کر رہے ہیں علی حجت کا انتظار حسن حجت کا انتظار کرنا آئمہ کا پسندیدہ کام ہے چلو جو اپنے ہو ٹھیک ہے نہ اپنے خیر وقت نہیں صحیح
حجت کا انتظار کرنا خود آئمہ کا پسندیدہ فعل ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی تیار، علی تیار، حسن تیار، حسین تیار، اور شہزادی کا انتظار ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیوں کہہ دیا علی نے، شاید اس لیے کہہ دیا تھا کہ بطول کا یہ ایک حق چھپا ہوا جو ہے، بطول کی یہ ایک منزل جو چھپی ہوئی ہے، یہ بھی بطول کے نوکروں کو سمجھ میں آ جائے. علی نے آگے بڑھ کے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ میدان مبالا ہے، نصارہ کے سامنے جانا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، حسن جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے، بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا، بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا. علی کی پیشانی چون کے محمد نے کہا جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں، ویسے بطول کے بغیر ہم بچنے جیون کو جنگا لے. میں اتنا سا تھا جب میں مساجد میں جانے لگا، پوری دنیا میں کہاں کہاں میں نہیں گیا. کچھ مساجد میں نماز پڑھنے بھی گیا ہوں، کچھ مساجد کا حسن تعمیر دیکھنے بھی گیا ہوں، پوری دنیا میں گیا ہوں. جب جہاں گیا ہوں میں نے وہاں لکھا ہوا پایا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ امت مسلمہ نے لکھا ہے میرے نبی کے لیے، اللہ کے بعد تو بزرگ ہے، قصہ مختصر، بس بات ختم. پتہ کوئی نہیں مجھے کسے گھٹن ہو جائے اب اس کے بعد، مگر اب چاچا جی آ گیا میرے منہ پہ، میں پڑے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے، یہ مرکزی جی چاچا سلام ہی نہ میرا حضرت جیو میرا بچہ حدیث قصہ کا ہے. یہ مرکزی خیال مجھے 14 کی قسم ہے، پوری کراچی پر رات میرے نوکر کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے. عصمت شروع اسی سے ہوئی، قصہ مختصر. عصمت شروع اسی سے ہوئی، قصہ مختصر. اور امو ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ. بیٹھ جاؤ. امو ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ کوئی. اچھا ایسی آ گیا ہے لبوں پہ جیتی جاگتی عوام کو دیکھ کے 4 مصرے. ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے 2-4 ہفتے پہلے ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہوا ہے پاکستان میں. ایسی میرا جی چاہ رہا ہے اگر آپ سن لیں تو میں وہ بھی پڑھتا جاؤں. بھٹو صاحب کی بریت نے دیا ہے حوصلہ. یہ ابھی پاکستان کی عدالتوں نے بھٹو صاحب کو بری کیا ہے. میں کہتا ہوں بھٹو صاحب کی بریت نے دیا ہے حوصلہ. عدل کے آئین کی پوری اطاعت کیجئے اور عدلیہ آزاد ہے سرکار از راہ کرم. اب فدق کے کیس کی پھر سے سماعت. جی عدلیہ آزاد کتنا پڑھ گئے؟ عدلیہ آزاد ہے سرکار از راہ کرم. اب فدق کے کیس کی پھر سے سماعت کیجیے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے شوکت، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے شوکت. لڑکانے پڑھا ہے میں نے، اس مصرے کو کھولا ہے میں نے. کراچی پڑھا ہے میں نے، اس مصرے کو کھولا ہے میں نے. 14 کی قسم ہے نہیں میرا دل کہ میں اس مصرے کو کھول کے پڑھوں. ایک بندہ بولے گا تب بھی راضی، ورنہ جو داد اب تک ہو چکی ہے ایک جلسے میں اس سے بڑی داد ہوتی نہیں ہے. میں مصرع کھولے بغیر پڑھ رہا ہوں اور تیری آگے ہی کا امتحان لے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے شوکت. ستمگروں میں کوئی کچھ ستم کے ناظر تھے، کوئی ظلم کر رہا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے شوکت. ستمگروں میں کوئی کچھ ستم کے ناظر تھے اور وہ غائبانہ جنازہ پڑھے اسامہ کا جو مصطفیٰ کے جنازے پہ غیر حاضر.
تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. 45 منٹ کے قریب پڑ گیا میں. شب بھر ماتمداری ہے, ماتمی آئے ہوئے ہیں دور دور سے. اچھا جی ہاں, تجھ کو حاصل کوئی, میں ٹائم دیکھوں بھی تو آپ مجھے نہ دیکھیں. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. سلام کے 23 شعر 12-14 سن لو, زندگی باقی, ملاقاتیں باقی. تجھ کو عرفان, تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. شہزادی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. 3 جماعتی ثانی کو اسلام میں نے کیا ہے, آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں, دنیا کے کسی نے پڑھا. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا. جی بیٹا جی سلام میں دو جی, تھوڑی بڑی مہربانی جی سر. کروڑا 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 ہماری سلام اس بندے جڑے اس مصرے تے بولے. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا, خلق سے قبل ثنا خان ہے. قرآن شاید 14 بھی قسم ہے. ماشاءاللہ کل میں کراچی یہ مجمع پڑھتا رہا تے میرا وہ آخری پسندیدہ مجمع ہے. یہ ایسا مشکل شعر ہے کہ میں ڈر کو نہیں پڑھیا پہ خدا نہ خاصا بندہ چپ نہ کر ونجن تے بی بی دے دروازے دی قسم. میں ایسا مطمئن کھلوتا میں اپنے آپ چوا دے بھی جھنگ پڑھ. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے, بیٹا مجھے دیکھ, مجھے کوئی بات پوچھنی ہے مجھ سے پوچھو. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا. صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول ہے. اقبال بچڑا اور جیو جھنگ والو, اور جیو جھنگ والو, 14 تم پر آدھی ہو جھنگ والو, کائنات کی شہزادی تم پر آدھی ہو جھنگ والو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس علم والے کی قسم ہے, ان 3-4 دنوں میں جب سے یہ سلام کیا ہے, اس شعر نے مجھے اتنا ڈرایا ہوا تھا. میرے لڑکا نے نہیں پڑھا, سکھر نہیں پڑھا, کراچی نہیں پڑھا, حیدرآباد نہیں پڑھا. اس طرح سے ناصر کے بندے نہیں بولیں گے. اب آ گئے ہو میرے بیان پہ تو سنو. تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا. خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا. صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول. صرف اور صرف محمد ہے نسب زہرا. یہ تو نہیں سنے ہوئے نا, سنے آئے تو نہیں نا. جی بچڑے, جی میرے بچڑے. صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول. صرف اور صرف محمد ہے نسب زہرا کا. اور یہ وہ بیٹی ہے جو صرف باپ نے ماں سمجھا ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, نسب ذاتی کمال نہیں, نسب ذاتی کمال نہیں, عطائے خالق ہے. میرا باپ کون ہے, دادا کون ہے, پردادا کون ہے, یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے نسب کا, اور یہ ذاتی کمال نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ کمال نہیں تھا. ذاتی کمال تو نسب سے حاصل ہو جاتا ہے نا, اس لیے عرب میں اکثر لوگ بد نسب تھے. حسب ذاتی کمال, حسب ذاتی استعداد ہے, ذاتی لیاقت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو عزت آل محمد نے مجھے دی ہے, سرکار کے تو کرم کے کیا کہنے, لیکن اس میں جو تھوڑا بہت میں پڑھ لیتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی محنت ہے, ذاتی کمال ہے. یہ میرا حسب ہے کہ میں ذاکر حسین ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے. ذاتی لیاقت کو حسب کہتے ہیں.
قدرت کے عطا کردہ نسلی امتیاز کو نسب کہتے ہیں. صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول، صرف اور صرف محمد ہے نسب زہرا کا. اور یہ وہ بیٹی ہے جسے باپ نے ماں سمجھا ہے، اس سے بہتر کہاں ممکن ہے حسب زہرا. ہائے 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 ہائے. اور میں صدقے جہاں تو آنے سڑم دو، صدقے جہاں تو آنے معیار دو. اخیر کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اس سے بہتر کہاں ممکن ہے، اس سے بہتر کہاں ممکن ہے حسب زہرا کا. ایک لفظ ہے اب کا معنی ہے ابھی. اب کا معنی کیا؟ جسے ہم پنجابی میں میرے خیال ہونے نہیں کہتے ہون ہے. ساڑھے سیکی تو تھے ملتان کو ہونے تھے چھے بابا بیٹھا ہے تو کہنا تھے نہیں ہون. ٹھیک ہے نا. اب کا معنی ہے ہون. ایک اب ہے عربی میں، اس کا معنی ہے باپ. یہ وہ بیٹی ہے جسے باپ نے ماں سمجھا ہے. ایک لفظ ہے ابن. ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو. یہ وہ بیٹی ہے جسے باپ نے ماں سمجھا ہے. اس سے بہتر کہاں ممکن ہے حسب زہرا کا. اور جب اسے ام و ابیہا کے شرف پر دیکھا، اب مجھے ابن نظر آتا ہے اب زہرا کا. جیو پہ جیو پہ اور جیو پہ اور سلام ہے تو انہوں اور تو اٹھیں جھولیاں مستیاں اور جیو میرے بچڑے جوانیوں مانو. اب مجھے ابن نظر آتا، جب اسے ام و ابیہا کے شرف پر دیکھا، اب مجھے ابن نظر آتا ہے اب زہرا کا. الفاطمہ تو ام و ابیہا، فاطمہ باپ کی ماں ہے. نبی کہہ گیا، شیعہ سنی دونوں گھروں نے لکھا. شوکت زندگی میں پہلی بار اس کا وہ ترجمہ اپنی اوقات کے مطابق کر رہا ہے جو بنتا ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں ترجمہ بنتا ہے بس ام و ابیہا کا یہی ترجمہ بنتا ہے. نہیں آتی اس بندے کو میں نے سنی جو چپ کر گیا. ترجمہ بنتا ہے بس ام و ابیہا کا یہی اپنے ماں باپ پہ واجب ہے ادب زہرا کا. زندگی امید جی میں نہ کرو تو آجا اور جنہیں دروازے پہ کھڑے ہو بیٹا قرآن کا واسطے انہیں اوکھی گلتے بولیا کرو، اوکھے شیر سے بولیا کرو. ترجمہ بنتا ہے بس ام و ابیہا کا یہی. ترجمہ بنتا ہے بس ام و ابیہا کا یہی اپنے ماں باپ پہ واجب ہے ادب. لگاؤ جھنگا لے مدد کرے میری میں کلر رہ جاؤں. اپنے ماں باپ پہ واجب ہے ادب زہرا کا. اس کی چادر سے محمد کو شفا ملتی ہے. کتنے معیار پہ فائز ہے مطب زہرا کا.